السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آئین لامی اور میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ رانا زینب۔ آج کا پروگرام امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت بسعادت کے حوالے سے تمام تر ناظرین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور آج کی اس مناسبت سے اور اس مناسبت کے حساب سے اس مناسبت پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک خانم موجود ہیں، خانم سحر کاظمی صاحبہ۔ ہم انہیں اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ تو السلام علیکم خانم، کیسی ہیں آپ؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، دعائیں ہیں آپ کی۔ آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ خانم، پہلے تو آپ کو بھی میں مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ آج آسمانی امامت و ولایت کے 14 ستاروں میں سے ایک ستارہ جو کہ یکم رجب المرجب کو اس دنیا میں تشریف لے کے آئے ہیں، تو اس مناسبت میں کہنا چاہوں گی کہ یکم رجب کو دیکھا جو امام محمد باقر علیہ السلام تشریف لائے ہیں، تو یوں لگتا ہے جیسے کہ 14ویں کا چاند ہم نے دیکھ لیا۔ تو اس بالکل۔ کے لیے بہت بہت تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ تو اسی مناسبت سے امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت کس طریقے سے ہوئی اور کیا اس کا واقعہ ہے، اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین، ان اللہ خیر الناصر و معین۔ السلام علی المہدی الذی یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئ ظلما وجورا، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سب سے پہلے زمانے کے امام کی خدمت میں، تمام مومنین اکرام کی خدمت میں اور آپ کی خدمت میں ولادت باسعادت امام محمد باقر علیہ السلام کی مناسبت سے مبارکباد اور تہنیت پیش کرتی ہوں، اور دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم امام باقر علیہ السلام کے طفیل ہمیں حقیقی علوم اور معارف اہل بیت سے بہرہ مند فرمائے انشاءاللہ۔ جہاں تک امام کی ولادت کے حوالے سے سوال ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب امام باقر علیہ السلام بطن مادر میں تشریف لائے تو آبا و اجداد کی طرح آپ کے گھر میں آواز غیب آنے لگی، اور جب 9 ماہ کے ہوئے تھے امام تو فرشتوں کی بے انتہا آوازیں آنے لگیں، اور شب ولادت ایک نور ساطع ہوا، اور ولادت کے بعد قبلہ رو ہو کر آسمان کی طرف رخ کر کے فرمایا، اور آدم کی مانند 3 بار چھینکنے کے بعد حمد بجا لائے ہیں مولا۔ یعنی جب مولا کی ولادت ہوئی ہے تو مولا نے قبلے رخ ہوئے ہیں اور آسمان کی طرف رخ کر کے جناب آدم کی طرح 3 بار چھینکنے کے بعد پہلے حمد و ثنائے خداوند متعال بجا لائی ہے، سبحان اور ایک پورا دن جو ہے وہ دست مبارک سے نور ساطع ہوتا رہا ہے مولا کے، اور اس کے بعد ناف بریدہ کی گئی اور تمام علائشوں سے پاک اور صاف جو ہے وہ متولد ہوئے تھے امام۔ یعنی اتنی پاک و پاکیزہ مطہر یہ ولادت تھی اہل بیت کے گھر میں کہ جس کی خوشی کا اہل بیت کے گھر میں کوئی جو نظیر ہمیں نظر نہیں آتی، بے شک کیونکہ بے یہ شک۔ واحد پہلے وہ امام ہیں کہ جو بابا کی طرف سے بھی اور مادر گرامی کی طرف سے بھی فاطمی بھی ہیں اور علوی بھی ہیں۔ علیوی بھی ہیں، سبحان یعنی والد کی طرف سے حسینی ہیں اللہ۔ اور مادر کی طرف سے حسنی ہیں، حسن ہے، سبحان کیونکہ والدہ جو تھیں وہ جناب فاطمہ بنت امام حسن ہیں۔ اللہ، بے تو شک بے دونوں شک۔ طرف سے ان کا شجرہ جو ہے وہ خود اہل بیت علیہ السلام سے جڑ جاتا ہے، ایک طرف سے بے شک حسینی ایک طرف سے حسنی، یہ حسن پہلی بے وہ شک۔ ولادت ہے۔ تو ایسی ولادت کی تو نظیر ہی تاریخ میں نہیں ہے، یہ بے شک پہلی بالکل، شخصیت ہے اہل بیت کی جو اس طرح سے دنیا میں متولد ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو خانم، جس طرح سے امام محمد باقر علیہ السلام 5ویں امام ہیں، اور یہ تو پورا گھرانہ ہی اہل علم کا گھرانہ ہے کہ جہاں سے جی علم کا ایک نور نکلتا ہے، اور تمام تر جو دنیا ہے انہی کے مرکز کی طرف، یعنی ایک نقطۂ مرکزیت ہے جہاں پر ایک علم ساطع ہوتا ہے، علم نکلتا ہے۔
تو جب پورا گھرانہ ہی اہل علم کا ہے تو اس میں امام کو باقر العلوم کا لقب کس طرح سے ملا، اور کیا کیا وجوہات ہے کہ امام کو یہ باقر العلوم کا لقب مل رہا ہے جبکہ سارے امام ہی اہل علم ہیں؟ جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، خود امام محمد باقر علیہ السلام کا نام جو ہے، ہم خود جانتے ہیں سب اچھی طرح کہ بے عرب میں شک. ہمیشہ سے یہ دستور رہا ہے کہ ایک لقب دیا جاتا تھا اور ایک کنیت دی جاتی تھی۔ جی. خود امام باقر کا جو اسم ہے، نام ہے، وہ محمد ہے، سبحان اللہ. لیکن باقر انہیں کیوں کہا جاتا ہے؟ باقر، اس کے لیے مختلف روایات ہمارے پاس نقل ہوئی ہیں، جس جی. میں سے زیادہ تر روایات اس پر دلالت کرتی ہیں کہ باقر جو ہے وہ بقرہ سے مشتق ہے، اور اس کے معنی ہے وسیع کرنے کے، وسعت دینے کے۔ باقر کہتے ہیں صحیح. وسعت دینے وہ کو، صحیح. تو باقر العلوم کہتے ہیں اسے کہ جو علوم کو وسعت وہ دے۔ دیتے ہیں. سبحان اللہ. جی، یعنی جس نے علوم اور معارف کو نمایاں کیا ہو، ماشاء جس نے اللہ ماشاء حقائق احکام اور حکمت اور لطائف کے وہ سر جو ہیں، وہ راز بستہ خزانے ظاہر کیے ان لوگوں کے سامنے، اسے اللہ کہتے ہیں ماشاء باقر اللہ العلوم۔ ماشاء اللہ تو ماشاء امام باقر کو باقر العلوم اس لیے کہا جاتا ہے کہ امام نے جو ہے وہ علوم محمد اور آل محمد کو لوگوں کے سامنے کھول کر ظاہر کیا، اس کو ڈیپتھ تک لوگوں تک بیان کیا، اور اللہ. نہ صرف محمد اور آل محمد کے علوم بلکہ دنیا میں جتنے بھی علوم پائے جاتے ہیں، مختلف علوم کو مولا نے ترویج دی ہے، اس کی تعلیم دی لوگوں کو۔ اور پھر نہ صرف یہ کہ تعلیم دی ہے مولا نے، بلکہ اس کی تدوین کی ہے، یعنی اس کی صحیح. فاؤنڈیشنز جو ہیں ان کو بیان کیا لوگوں کے ماشاء اللہ. سامنے، ان کو ظاہر کیا لوگوں کے سامنے۔ اور پھر اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگلے امام جو آ رہے ہیں، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، وہ جو اللہم ہم صل. یونیورسٹی قائم دیکھ رہے ہیں مولا کی، اس کی اساس اور بنیاد رکھنے والے کون ہیں؟ وہ خود امام باقر امام علیہ محمد السلام، باقر. سبحان اللہ. یعنی وہی شاگردین جو چھٹے امام کی خدمت میں زانو ادب طے کر کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہی تمام شاگردین ہمیں امام باقر علیہ السلام کے سامنے زانو ادب طے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ماشاء اللہ. حتیٰ اہل سنت کے تمام ان کے فقہ کے امام جو ہیں چاروں، وہ سب کے سب پہلے امام محمد باقر علیہ السلام کے سبحان اللہ. شاگرد رہے ہیں۔ بے شک بے شک. امام نے اس طرح سے علوم اور علوم محمد اور آل محمد اور دیگر سبحان. علوم کا پرچار کیا، اس طرح سے ان کو کھول کر اور وسیع کر کے ڈیپتھ تک لوگوں کے سامنے بیان کیا، انہیں کھول کر رکھا، واضح کیا، اور جو اسرار چھپے ہوئے تھے، راز چھپے ہوئے تھے، ان رازوں کو افشا کیا۔ تو اس لیے امام کو باقر العلوم کہا جاتا ہے، صحیح. یعنی وہ امام کہ جس نے علوم کو کھول علوم کھول کو کر کھول وسیع کر. کر کے لوگوں کو سامنے بیان کیا۔ تو خانم دیکھیں نا، ہر امام کو تو اتنا وقت ہی نہیں ملا کہ وہ اس طرح علوم کو پرچار کر سکتے جی اور لوگوں تک پہنچا سکتے، تو آیا امام کو اتنا ٹائم ملا، اور اس ٹائم پیریڈ میں امام نے کون سی ایسی حکمت عملی استعمال کی کہ جس کی وجہ سے امام کو باقر العلوم کا لقب بھی ملا، اور انہوں نے اس طرح سے علوم کو جو ہے وسیع پیمانے پر اور اتنی گہرائی کے ساتھ لوگوں تک پہنچایا؟ جی، دیکھیے، حالات جو امام باقر علیہ السلام کے زمانے کے ہیں، وہ ذرا کچھ اس طرح کے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ امویوں کا دور ہے اور جی شدید ترین دور ہے، یعنی بالکل. شیعوں کے لیے بہت سخت ترین دور تھا۔ صحیح. ایسے میں واقعاً ایسا نہیں ہے کہ اموی خلیفہ جو ہیں وہ امام سے بے خبر ہیں، یا ہم. امام کی فعالیت، ان کی ایکٹیویٹیز سے بالکل لابلد ہیں، وہ جانتے نہیں ہیں کہ امام کیا کر رہے ہیں۔ لیکن امام کی اسٹریٹجی کچھ اس طرح کی تھی کہ امام نے اس سیاسی اسٹریٹجی کو اپناتے ہوئے اپنا یہ علم کی ترویج کا کام کیا ہے۔ اور ماشاء. وہ کیا ہے کہ امام علیہ السلام نے تقیہ کو، یعنی تقیہ جو ہے اس کو اپنا ہتھیار بنایا، اسے اپنی ڈھال بنایا، اچھا اور اچھا. صحیح ان حالات میں ڈھال بناتے ہوئے مولا نے یہ سارے کام کیے۔ اور صحیح. پھر اس تقیہ، کمال کی بات یہ ہے کہ اس تقیہ کو ڈھال بنایا ہے، لیکن صرف یہ نہیں کہ مولا خدا نخواستہ، یعنی ہم کہیں کہ مولا نے سکوت اختیار کر لیا ہو، ہم. یا مولا نے خاموشی اختیار کر لی ہو ظالم کے خلاف، طاغوت کے خلاف، نہیں۔ مولا نے اسی تقیہ کو ہتھیار بنایا۔ ہتھیار کس چیز کو بناتا ہے انسان؟ یعنی جب کسی سے مبارزہ کر رہا ہوتا ہے، جب کسی سے جنگ کر رہا جنگ ہوتا کر ہے۔ رہا ہوتا ہے. صحیح. جی، ہتھیار، ٹولز آپ ویپن کب استعمال کرتے ہو؟ جب آپ جنگ کی حالت میں جنگ ہوتے ہو۔
کی حالت میں، تو بالکل مولا نے اسی تقیی کو ہتھیار بنا کے وہ دشمن کے خلاف استعمال کیا، کیونکہ اس وقت حالات ایسے تھے. ہم سب جانتے ہیں کہ واقع کربلا جب ہوا ہے بالکل تو اس وقت جو حقیقی شیعہ تھے، حقیقی محب تھے، وہ سب کربلا میں امام حسین کے انصار میں شامل تھے. جی یا جی پھر جی یا پھر کوفے میں آپ جانتے ہیں کہ ابن زیاد حاکم بن گیا تھا، اور ابن زیاد نے اس وقت کیسا روب اور دبدبہ کوفے والوں پر طاری کیا ہوا تھا کہ بالکل کوفے میں شیعہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر سکتے تھے. ہوں شیعہ علیہ الاعلان اپنی ایکٹیویٹیز کو جاری نہیں رکھ سکتے جاری تھے خوف و بالکل صحیح ہراس کی اور وجہ ایسا سے. ہی ہے ہوں اور مدینے میں، بصرہ میں جو عراق میں چند شیعہ رہ گئے تھے، وہ امام حسین کے ساتھ شہید ہو چکے تھے. جی تو بالکل واقع کربلا کے بعد خود امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بابا کی شہادت کے بعد صرف چند شیعہ باقی رہ گئے تھے جو حقیقی شیعہ تھے. ہوں یعنی اس کے بعد کا جو دور ہے وہ شیعت کو بچانے کا دور تھا، شیعت کو دوبارہ سے زندہ کرنے کا زندہ دور کرنے کا تھا. صحیح بالکل. تو امام زین العابدین علیہ السلام نے کیا کیا؟ امام زین العابدین علیہ السلام نے واقع کربلا کے بعد اس چیز کو محسوس کیا کہ اب اس مردہ معاشرے کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اور اب اس مردہ معاشرے کو زندہ کیسے کیا جائے کہ انہیں دوبارہ در محمد اور آل محمد کی طرف محمد کے کھینچ کے لایا جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ دوبارہ انہیں محبت اہل بیت ان کے دلوں میں ڈالی جائے، دوبارہ ان کو محمد آل محمد سے آشنا سبحان کرایا جائے، دوبارہ انہیں اس طرف اٹریکٹ کیا جائے. تو امام ماشاء زین العابدین علیہ السلام نے اس چیز کو فوکس کیا اور اس چیز پر کام کیا تاکہ اس مردہ معاشرے کو میں دوبارہ زندہ کر سکوں. تو امام زین العابدین کی سیرت میں اس لیے ہمیں زیادہ تر کیا نظر آتا ہے؟ کربلا کی یاد بار بار، امام حسین کی شہادت کا بار بار تذکرہ، گریہ، دعاؤں کے ذریعے سے دوبارہ سے احیاء کرنا اس چیز کو. تو امام زین العابدین نے اس چیز کو فوکس کیا. جب شیعت کو اس طرح سے مولا لے کر آئے اور لوگوں کو دوبارہ اہل بیت کی طرف اٹریکٹ کر لیا، مولا نے دوبارہ اس در پر لے آئے. اب اگلا دور آتا ہے امام باقر علیہ السلام کا دور. اب جب لوگ اہل بیت کی طرف دوبارہ متوجہ ہو گئے، اب ضرورت اس امر کی تھی کہ وہ علوم محمد اور آل محمد کو اب لوگوں کو سکھایا جائے. اب وہ حقیقی معارف جو اہل بیت کی ہیں، اب اس کی تعلیم دینے کا اسٹیپ آتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اب اس چیز کا اسٹیپ آتا ہے کہ ہم اہل بیت کی علوم سے لوگوں کو متعارف اللہ کرائیں، متعارف دوبارہ صحیح سے ان علوم کی بنیاد رکھی جائے، لوگوں کو ان علوم سے آشنا کیا جائے، پھر ان علوم کا دنیا میں پرچار اور ان کی تبلیغ کی جائے. تبلیغ کی جائے یہ صحیح وہ اسٹیپس ہیں جو امام باقر علیہ السلام کی اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ہمیں نظر آتے ہیں. یعنی امام باقر نے اس کی بنیاد رکھی ہے کہ یہاں امام زین العابدین کی حیات طیبہ تک لوگ دوبارہ متوجہ ہوئے اہل بیت کی طرف. امام زین العابدین اپنی گریہ، اپنی دعاؤں کے ذریعے سے لوگوں کو دوبارہ سے اس در پر لے کر آئے، دوبارہ سے اہل بیت کی جانب متوجہ کیا. اب امام باقر علیہ السلام نے اب ان علوم کو سے متعارف کرانا شروع کیا کہ ہم اہل بیت کے علوم کیا ہیں. اور اس طرح سے امام نے اس یونیورسٹی کی جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی تھی، اور سینکڑوں شاگرد وہاں تعلیم یافتہ ہو رہے تھے اور تعلیم حاصل کر رہے تھے، زانو ادب طے کر رہے تھے، اس کی اساس اور فاؤنڈیشن رکھنے والے امام باقر علیہ السلام تھے. بے شک تو امام باقر علیہ السلام نے، کیونکہ اس سخت ترین دور بھی تھا، امویوں کی حکومت بھی تھی، شیعوں کے لیے بہت سخت ترین دور تھا، شیعوں کی حفاظت بھی کرنی تھی. یہ وہ دور نہیں تھا کہ امام اسلحہ اٹھاتے یا تلوار بالکل اٹھاتے. بالکل صحیح واقع کربلا میں کافی جانیں کھو چکے ہیں، ہوں چند حقیقی شیعہ رہ گئے ہیں. اب ان شیعوں کو محفوظ بھی رکھنا ہے اور بے علوم شک کا پرچار بھی کرنا ہے. تو مولا نے اس تقیی کو ہتھیار بنایا دشمن کے خلاف، اور دشمن کے خلاف ہی علوم محمد آل محمد کو تبلیغ کیا. صحیح بالکل اس خانم لیے امام کو کربلا باقر جی جی العلوم ماشاء کہتے ہیں. اللہ بہت خوب. تو کربلا میں آپ نے کربلا کا ذکر کیا، تو ہم یہ جی جاننا چاہ رہے ہیں کہ کربلا میں امام باقر علیہ السلام کی ولادت امام کی عمر مبارک کتنی تھی؟ تو جو کہ جی انہوں نے اتنے مصائب اور آلام جو کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دیکھے، تو کتنی عمر مبارک تھی امام کی؟ جی کربلا میں امام باقر علیہ السلام کی عمر مبارک 4 سال کی تھی.
4 برس کے تھے. خود امام باقر علیہ السلام سے روایت نقل ہوتی ہے. ویسے تو خود تاریخی موارد میں اگر ہم دیکھیں، تاریخی روایات میں ہم دیکھیں تو تاریخ میں کہیں بھی ہمیں اس بات پہ اختلاف نظر نہیں آتا کہ کربلا میں امام باقر کا وجود تھا، یعنی امام باقر موجود تھے خود کربلا میں. اس پہ اچھا کہیں بھی اچھا. تاریخ میں اختلاف نہیں ہے، سب کا اجماع ہے، صحیح صحیح سب بالکل. متفق ہیں کہ ہوں واقعی امام باقر علیہ ہوں السلام کربلا کے واقعے میں موجود تھے. جی اور خود امام باقر سے روایت نقل ہوتی ہے کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میرے جد حسین ابن علی کو شہید کیا گیا تو میری عمر 4 برس کی تھی. میں صحیح واقع کربلا کے وقت 4 برس کا تھا، اور میں خود اپنی آنکھوں سے ان تمام مظالم کو ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا. صحیح صحیح. تو امام تو باقر 4 برس کے تھے اور موجود تھے کربلا میں. ٹھیک 4 جی برس کے تھے امام. تو امام محمد باقر علیہ السلام، جیسے کہ پتہ ہے ہم سب کو کہ جو سے اس دنیا پر ہے، حکومت فقط امام کی ہے، یعنی حق بالکل. حکومت اور ولایت امامت کا ہے اور امام کا ہے. تو یہ پھر امام کے دور میں بھی جس طرح سے پہلے آئمہ بھی آئے، ان کے دور میں بھی یہ سیاست کا ایک سسٹم رہا ہے. تو امام جی کے دور میں بھی جو سیاسی نظام تھا، امام نے کس طرح سے اس کو فیس کیا اور کیا اپنا کردار ادا کیا، اس سیاسی نظام کے حوالے سے گفتگو کیجیے. جی. امام باقر کا سیاسی جو کردار رہا، سیاست میں جو کردار رہا، وہ میں تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکی ہوں کہ حالات کس طرح کے تھے. کہ جی دشمن کا دور ہے، امویوں کا دور ہے، اور شیعوں کے لیے سخت ترین دور تھا. یعنی شیعہ کھل کر اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر سکتے تھے، شیعہ کھل کے اپنے آپ کو اعلان کوئی ایکٹیویٹی، فعالیت انجام نہیں دے سکتے تھے. لہٰذا امام باقر نے دشمن کے خلاف ان سے مبارزہ کرنے کے لیے چند سٹیپس کو اپنایا، اور اس میں اپنا کردار بہترین انداز سے جو ہو سکتا تھا وہ مولا نے ادا کیا. اور اس میں پہلا کام جو ہے وہ یہی تقیہ ہے کہ جی جس جی میں امام نے اس تقیہ کو ہتھیار بنایا ہے، پہلا سٹیپ جو کیا. صحیح. اور اس کے لیے خود فرمایا کہ تقیہ میرا دین ہے اور میرے اجداد کا دین ہے. اچھا اور جس نے خانم، معذرت تقیہ کے نہیں ساتھ، کیا اس نے ایمان نہیں کیا، ہاں ایک یہ اس منٹ. زمانے کے لحاظ سے. جی اچھا میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی، آپ تقیہ کو تھوڑا ذرا ایکسپلین کر دیجیے گا تاکہ سننے والے سمجھ سکے کہ تقیہ کیا چیز ہے. جی. تقیہ جو ہے وہ دیکھیں، تقیہ معمولاً ہمارے یہاں تھوڑا سا اس کو غلط سمجھا جاتا ہے. تقیہ سمجھا ہی جاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے دین کو چھپا لیں، اور معمولاً عرف عام میں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں جی عرف عام میں کہ تقیہ اسے کہتے ہیں کہ ہم دشمن کے مخالف سکوت اختیار کرنے کو تقیہ کہتے ہیں. ہم خود کو جو ہے چھپا لیتے ہیں، اپنے دین کو مخفی کر لیتے ہیں، اور ہم دشمن کے خلاف سکوت اختیار کر لیتے ہیں. جی اسے جی لوگ بالکل. سمجھتے ہیں تقیہ ہے، ہاں جبکہ جی. تقیہ یہ نہیں ہے. ہوں تقیہ کے معنی یہ ہے کہ آپ نے ظاہراً جو ہے وہ اپنے آپ سکوت ظاہراً اس طرح سے اختیار کرنا ہے کہ آپ نے کھل کر سامنے نہیں آنا ہے، بلکہ آپ نے اسی تقیہ کو ہتھیار بناتے ہوئے دشمن سے مبارزہ کرنا ہے. یعنی آپ نے یہ نہیں ہے کہ آپ نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا ہے کہ دشمن جو کر رہا ہے کر لے، ٹھیک ہے، ہم جو ہے وہ سکوت اختیار کر کے خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں یا چھپ جاتے ہیں. نہیں، تقیہ اسے کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ دشمن سے لڑ رہے ہیں. ٹھیک، صحیح یعنی لڑائی، مبارزہ، جنگ جو ہے وہ جاری رہتی ہے، لیکن آپ اس کو ایز اے ٹول استعمال کرتے ہو. ٹھیک، صحیح. ٹول آپ اس کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں کہ میں جو ہوں وہ دشمن کی چال کو ناکام بنانا. ہاں میں ظاہراً کھل کے سامنے نہیں آؤں گی، لیکن دشمن کی چال کو کامیاب بھی نہیں ہونے دینا، دشمن کو اپنے اوپر مسلط اور حاوی بھی نہیں ہونے دینا. اس سے کہتے ہیں تقیہ. صحیح جی. ماشاء اللہ. تو امام باقر علیہ السلام نے تقیہ کو اختیار کیا اور فرمایا کہ صحیح. تقیہ میرا دین ہے، میرے اجداد کا دین ہے. تو اسی سلسلے میں عرض کرنا چاہوں گی کہ ایک روایت میں یہاں پہ بیان کروں کہ حمران جو ہیں وہ امام باقر علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ ابن رسول اللہ، علی ابن ابی طالب ہیں، امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، یہ شہادت تک جو ہے انہوں نے اپنے کام کو جاری رکھا، اور اس راہ میں وہ مارے بھی گئے، یعنی قتل ہو گئے، شہید ہو گئے. تو اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ اب یہ دیکھیں، یہ امام کے زمانے کا فرد ہے جی جو جی خود امام باقر علیہ السلام سے مستقیماً سوال کر رہا ہے نا کہ جی. مولا آپ کی اس بارے میں رائے کیا ہے، آپ کا نظریہ کیا ہے.
تو امام علیہ السلام نے فرمایا اے حمران ان اللہ تبارک و تعالی قد کان قدر ذلک علیہم، اے حمران بے شک پروردگار پاک نے، خداوند متعال نے یہ شہادت جو ہے وہ اس طرح سے شہادت ان کی تقدیر میں لکھی تھی اور ان صحیح کے لیے حتمی قرار دے دی تھی۔ تو ہوں ان کی شہادت اور ان کا اس راہ تک جانا، اس طریقے سے مبارزہ کرتے ہوئے علی الاعلان ہوں تلوار سے جہاد کرتے ہوئے اس شہادت تک جانا، یہ صحیح خداوند عالم کی طرف سے ان پر تقدیر تھی تقدیر اور سے علم کی روشنی میں انہوں نے یہ کام کیا۔ بالکل صحیح اور پھر آگے امام نے فرمایا ہم اہل بیت وہ ہیں کہ جب ہم تلوار اٹھاتے ہیں اور جنگ کرتے ہیں تو وہ بھی علم وہ کی بھی روشنی میں ہوتی بالکل ہے، اور بے جب شک ہم سکوت اختیار کرتے ہیں تو وہ بھی علم کی روشنی میں ہوتا ہے۔ بے شک یعنی صحیح ہم کوئی بھی کام علم کی روشنی کے بغیر نہیں کرتے۔ بے شک تو ہم اہل بیت اگر جنگ کرتے ہیں تو وہ بھی قربتاً اللہ، اور بالکل جو کچھ خدا نے تقدیر میں لکھا ہے اور ہم سکوت اختیار کرتے ہیں تو وہ بھی وہ بھی قربتاً قربت اللہ، اور جو بھی خدا نے ہماری تقدیر میں لکھا ہے۔ بے تو شک مولا نے اسے یہ جواب دیا، بے بس شک یہ ہے تقیہ، یعنی دشمن کے خلاف آپ نے مبارزہ بھی کرنا ہے، لیکن اسی تقیہ کو یعنی چھپ کر اس طرح سے آپ نے اس پر وار کرنا ہے کہ اس کی چال کو آپ ناکام بنا دیں، کام بنا دے سبحان اللہ ماشاء اللہ جی، اور دشمن اسے نہ سمجھ پائے، بے شک دشمن اس سے صحیح غافل ہو جائے کہ ہوں آپ کیا حربہ استعمال کر رہے ہیں، بے اسے شک کہتے ہیں تقیہ۔ صحیح تو پہلا اسٹیپ تو مولا کا یہ تھا۔ سیکنڈ اسٹیپ ہمیں نظر آتا ہے کہ جو حاکم ہیں اس وقت، جو اسلامی معاشرے کے حاکم بنے بیٹھے تھے، امام نے انہیں بتایا کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے، مختلف اپنے اقوال سے، مختلف ترویج دینے سے مولا نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا۔ مثلاً اس وقت غاصب خلافت ہے، امویوں کی خلافت ہے، اور خلافت حاکمیت حق کس کا ہے؟ اہل بیت اہل علیہم بیت کا السلام بے کا ہے، شک حقیقی بالکل وارث وہی ہیں، خلافت اور حاکمیت جچتی ہی انہیں ہے، بے شک انہی کے لائق ہے۔ بے تو شک امام کے یہ اقوال کے جو ہم تک روایات میں نقل ہوئے ہیں کہ امام نے بارہا اس چیز کو فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمسۃ اشیاء، علی الصلاۃ والزکوٰۃ والحج والصوم والولایہ، کہ سبحان اسلام 5 چیزوں پر قائم ہے، اس کی بنا، اس کی اساس اسلام کی 5 چیزوں پر ہے: نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ اور ولایت۔ ولایت تو بے شک زرارے کہتے ہیں کہ میں نے مولا سے پوچھا مولا کون سی اس میں سے افضل ہے؟ تو فرمایا الولایت افضل لانہا مفتاحن واوالی هو الدلیل علیہن، فرمایا کہ ولایت ان میں سب سے زیادہ برتر ہے، بے کیونکہ شک ولایت ان سب چیزوں کی کنجی اور چابی ہے، بالکل اور ان سب چیزوں کی رہنمائی کرنے والی ہے، ان سب کی لیڈر کون ہے؟ وہ ولایت ہے۔ ولایت بے شک مولا بار بار اس چیز کی طرف متوجہ کرا رہے ہیں کہ دیکھو ولایت سب سے زیادہ اہم ہے، اور ولایت کے لائق کون ہے؟ وہ ہم اہل بیت علیہم اہل بیت السلام، بے شک بالکل جن صحیح کے شایان شان یہ، یعنی یہ حق ہمارا ہے، یہ غاصب ہے جو اس پہ بیٹھے ہو۔ بیٹھے ہوئے صحیح جی، تو مولا بار بار اس چیز کو یاد کراتے رہے اور معاشرے میں اس کی ترویج ان اپنے اقوال سے دیتے رہے۔ ماشاء یہ مولا کا سیکنڈ اسٹیپ رہا۔ اور تیسرا صحیح اسٹیپ جو مولا نے کیا وہ یہ تھا کہ اپنے شیعوں کو طاغوتی حکومت کے ساتھ کام کرنے کے لیے مولا ممانعت کرتے رہے، انہیں بارہا روکتے رہے کہ کسی طرح سے بھی وہ طاغوتی حکومت کو ہیلپ آؤٹ نہ کر پائیں، ان کے ساتھ ہمکاری نہ کر سکیں، ان کے ساتھ کام نہ کریں، کیونکہ ہم کہتے ہیں نا کہ دین اسلام یہ کہتا ہے کہ جب آپ جس کسی کے یاور بنتے ہو، جس کسی کے ناصر بنتے ہو، جس کسی کے ساتھ ہمکاری کرتے ہو، تو خداوند عالم اسی کے ساتھ تمہیں محشور بے کرے گا۔ شک بالکل صحیح صحیح ہے۔ آج بالکل بھی اس دور میں بھی ہم دیکھیں، ہم جس کو سپورٹ کریں گے، ہم جس کی حمایت کریں گے، تو حمایت کر پروردگار عالم بالکل ہمیں ان کے ساتھ انہی محشور کے کرے ساتھ گا، معاشور کرے گا حمایت کرنے والے ہیں۔ بالکل اگر ہم بالکل طاغوت کی حمایت کرتے ہیں تو یقیناً ہم خود طاغوت کے پارٹنر بن گئے، ہم اس کے ایسا کام ہی میں ہے اس کے برابر کے شریک قرار ایسا پائیں ہی ہے گے۔ بالکل صحیح اگر ہم ولایت کے حامی بنتے ہیں تو ہم ولایت کے حامی قرار ولایت پائیں گے، انہی کے ساتھ محشور ہوں گے۔ تو ہوں یہ چیز ہے۔
تو اسی کو امام نے اپنی شاگردوں کو اور دیگر تشیعوں کو، دیگر شیعوں کو بھی ترویج دی کہ دیکھو کبھی بھی طاغوتی حکومت کے ساتھ ہمکاری نہ کرو، ان کے ساتھ ان کو سپورٹ نہیں کرنا کسی بھی حوالے سے، ان کی کوئی خدمت انجام اس حوالے سے نہ دینا، ورنہ تم بھی اسی کار میں، اسی کام میں شریک قرار شریک پاؤ رہو۔ گے۔ جی، اور اسی حوالے سے ہمارے پاس جو ہے وہ ایک واقعہ بھی ملتا ہے کہ عقبہ بن بشیر اسدی، یہ اس ہوں وقت ایک شخص ہے، وہ امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ میں اپنی قبیلے کے درمیان جو ہے وہ اپنی قوم کے درمیان حسب کے لحاظ سے بہت اعلیٰ اور برتر ہوں۔ تو ہوں ہماری قوم کا جو عریف تھا، عریف اس وقت کہتے تھے کہ وہ قبیلے کا یا قوم کا نمائندہ جو حکومت کا سپورٹر ہوتا تھا۔ اچھا تو اچھا کہتا ہے صحیح۔ کہ ہمارے قوم کا جو عریف تھا وہ مر گیا ہے، ہوں انتقال ہو گیا ہے اس کا، تو لوگوں نے مجھے بنانے کا سوچا ہے، یعنی نیکسٹ سلیکشن میرا کر اچھا رہے ہیں۔ صحیح۔ تو آپ کی نظر کیا ہے، آپ کا خیال کیا ہے، آپ کی رائے ہوں کیا ہے بارے میں کہ میں بن جاؤں؟ تو مولا نے اس کی طرف نظر کی اور اس کے بعد فرمایا کہ فَإِن كُنْتُ تَكْرَهُ الْجَنَّةَ وَتَبْغَضُهَا فَتَعَارَفْ عَلَىٰ قَوْمِكَ، فرمایا کہ اگر تمہیں جنت بری لگتی ہے اور اس سے تم ناخشنود ہو، اس سے نہیں چاہتے ہو جنت کو، تو تم اپنی قوم کے اس فیصلے پہ رضامند ہو جاؤ۔ ہوں یعنی طاغوتی حکومت کے ساتھ ہمکاری کرنے کو مولا کیا کہہ رہے ہیں، اگر تمہیں جنت بری لگتی ہے اور اچھا۔ تم اس کام اور جنت سے ناخشنود ہو، خوش نہیں ہو، نہیں چاہتے ہو جنت کو، ہوں تو ٹھیک ہے، تم اپنی قوم کے اس فیصلے پر راضی ہو جاؤ۔ اس صحیح لیے ماشاء کہ اللہ۔ جو کوئی ستمگر سلطان کی ہمراہی کرے، ہوں اس کو سپورٹ کرے، تو اگر اس سلطان، اس ستمگر حاکم نے اگر کسی ناحق مسلمان کا خون بہایا، تو اس ناحق مسلمان کے خون بہانے میں تم خود بھی شریک ہو جاؤ گے، شریف ہو تو بالکل صحیح۔ تم شریک ہو جاؤ گے۔ ہوں تو وہ ستمگر حاکم، ظالم حاکم کے جو ظلم کر رہا ہوگا، اس کے ہر ظلم میں تم برابر کے شریک ہو جاؤ گے۔ بالکل صحیح۔ جی، تو فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ بہشت سے دور ہو جاؤ، جنت ہوں سے دور ہو جاؤ، جنت کے قریب نہ جاؤ، جنت تمہیں اگر بری لگتی ہے، تو تم ایسا کرو، ٹھیک ہے کہ تم بن جاؤ، سپورٹ کرو پھر اس طاغوتی حکومت کو۔ صحیح۔ تو یہ واقعات ہمیں واقعاً درس ہیں ہمارے لیے، اور واقعاً رہنمائی ہے، گائیڈنس ہے ہمارے لیے آج کے دور میں بھی۔ یہ فقط اس زمانے سے ریلیٹڈ نہیں ہے، یقیناً ہر دور کے لیے مولا یہ پیغام دے رہے ہیں کہ کبھی بھی طاغوتی حکومت کے سپورٹیو نہ بنو، کبھی بھی کسی بھی حوالے سے اپنے فیل کے حوالے سے اپنی کام کوئی ایسا نہ کرو کہ جس سے طاغوتی حکومت کو سپورٹ ہو۔ صحیح ماشاء اللہ، آج بہت ہم خوب۔ دیکھ رہے ہیں نا، آج حالات ہوں کیسے ہیں، فلسطین کا معاملہ، طاغوتی حکومت کا معاملہ۔ طاغوتی تو حکومت۔ آج بھی اگر ہم کوئی ایسا ایکٹیویٹی یا کوئی ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس کے ذریعے سے، چاہے وہ پروڈکٹس کی خرید و فروختی کیوں نہ ہو، بالکل اگر یہ ہم بات کوئی ہے۔ ایسا کام کر رہے ہیں کہ ہاں اس سے ہمارے دشمن کو جو ہے وہ سپورٹ مل رہی ہے کسی بھی طرح سے، تو یقیناً ہم اسی زمرے میں شامل ہو جائیں بے گے شک بے شک صحیح۔ کہ دشمن کے ہر فعل میں پھر ہم شریک کار ہو جائیں گے۔ جی بالکل صحیح تو ماشاء یہ اللہ امام خانم۔ کا اہم پیغام اس وقت مولا نے جی، دیا ہے۔ جی، سبحان اللہ۔ تو تو یہ خانم یہ سیکنڈ شیشی اسٹیپ۔ مامی کے کا کیا فرقہ کیسے وجود میں ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام تک تو وہ شیعہ آ رہے تھے، تو آگے پھر یہ ایک فرقہ یہاں پہ سٹاپ ہوا جیسے شیشی مامی کہتے ہیں، مختصراً ذرا اسے بیان کر دیجیے گا۔ جی، دیکھیے، شیعوں میں مختلف فرقے بنے، امام باقر علیہ السلام تک تو یقیناً سب ٹھیک رہا، لیکن اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کی جب امامت کا دور آیا ہے، تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک بڑے بیٹے تھے، ان کا نام تھا اسماعیل، اور وہ امام جعفر صادق کے سب سے بڑے بیٹے تھے، اور انہوں نے اپنی والد کی زندگی میں، یعنی خود امام صادق علیہ السلام کی زندگی میں ہی وفات پا لی تھی، یعنی وہ صحیح۔ دنیا سے چلے گئے تھے۔ ہوں اور خود امام صادق علیہ السلام نے، کیونکہ امام صادق کو ظاہر علم امامت سے جانتے تھے کہ بعض لوگ بڑے بیٹے ہونے کی وجہ سے شاید جس شبہ میں رہ جائیں کہ یہ میرے بعد یہ امام ہے، تو اس لیے خود امام صادق علیہ السلام نے حضرت اسماعیل جو ہیں، یہ ان کے فرزند تھے، ان کی موت کے وقت خود لوگوں کو جمع کیا اور اس بات کی تائید کی کہ اسماعیل کی وفات ہو گئی ہے، ایون جنازہ بھی لوگوں کو دکھایا،
ٹھیک، لیکن اس کے باوجود ایک فرقہ ہمیں نظر آتا ہے، اکثریت تو خود امام جعفر صادق علیہ السلام کی امامت کے بعد امام حسین کاظم علیہ السلام کی امامت کو ماننے لگی، لیکن ایک گروہ، ایک فرقہ ہمیں نظر آیا کہ جن کا عقیدہ اور ایمان یہ تھا کہ اسماعیل فوت نہیں ہوئے ہیں بلکہ غائب اور روپوش ہو گئے، صحیح اور اسی لیے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ دوبارہ ظاہر بھی ہوں گے اور وہی مہدی موعود بھی ہوں گے، ان کا اچھا عقیدہ یہ تھا۔ صحیح تو صحیح ان لوگوں ماشاء کا خیال یہ تھا کہ اسماعیل کی وفات کے بارے میں امام ششم کی گواہی جو ہے وہ کیا ہے، یعنی چھٹے امام نے جو گواہی دی ہے کہ ہاں اسماعیل جو ہے وہ مر گئے ہیں، یہ ایک قسم کی پردہ پوشی ہے جو جان بوجھ کے عباسی خلیفہ منصور کے خوف سے مولا نے دے دی ہے، وہ یہ سمجھ رہے تھے لوگ۔ صحیح تو اس لیے انہوں نے کیا کیا، ان کا عقیدہ یہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی اسماعیل تو وفات پا گئے ہیں، لیکن ان کے وفات پانے کے بعد بھی یہ امامت خود بخود اسماعیل کے بیٹے محمد پہ اور پھر ان کی اولاد میں منتقل ہو جائے گی۔ صحیح صحیح تو اسماعیل تو خود امام صادق علیہ السلام کی زندگی میں ہی وفات پا گئے تھے، لیکن امام صادق کے بعد یہ فرقہ جو تھا، یہ کیونکہ اسماعیل کو بڑا بیٹا ہونے کی وجہ سے امام سمجھتے تھے کہ امام صادق کے بعد یہ امام ہوں گے، تو یہ فرقہ جو وجود میں آیا اسماعیلیوں کا، یعنی انہوں نے یہ سوچا کہ خود امام علی جعفر صادق علیہ السلام کے بعد ان کے بڑے فرزند اسماعیل جو ہیں ان کو یہ امامت کا قابل سمجھتے تھے، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کا حق ہے امامت۔ تو چونکہ اسماعیل تو فوت بھی ہو چکے تھے خود امام صادق علیہ السلام کی زندگی میں ہی، اور مولا نے میت بھی دکھا دی تھی، لیکن پھر بھی ان لوگوں کا گمان یہ تھا کہ مولا نے خلیفہ منصور کی خوف کی وجہ سے پردہ پوشی کی ہے ظاہراً، صحیح انہوں نے جو ہے وہ چھپایا ہے، اور یہ اب ان کی موت نہیں ہوئی ہے، یہ فوت نہیں ہوئے ہیں بلکہ یہ روپوش ہو گئے، اور یہ صحیح دوبارہ ظہور بھی کریں گے، اور یہی مہدی موعود ہیں، یہ ان کا عقیدہ تھا، اچھا اچھا صحیح صحیح یہی مہدی، تو یہ سمجھتے تھے۔ ہوں تو ان کے نزدیک انہی کا حق تھا، تو چونکہ یہ تو فوت ہو گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ حق جو ہے اب ان کی اولاد میں منتقل ہو جائے گا، صحیح تو اسماعیل کے جو بیٹے تھے محمد، انہوں نے ان کو امامت سپرد کر دی اور ان کی امامت کے قائل ہو گئے۔ تو اس طرح سے یہ نیا فرقہ وجود میں آیا اسماعیلی، اور دیگر چیزوں میں بھی ان کے عقائد جو ہیں وہ تھوڑے سے بہت زیادہ، یعنی کہہ لیں ڈفرینٹ ہے ہم لوگوں سے، یعنی یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآنی معارف اور اسلامی احکام کے بارے میں بھی جو ہے وہ ان کا ایمان یہ ہے کہ ہر ظاہر کے لیے ایک باطن ہوتا ہے اور ہر باطن کے لیے ایک ظاہر موجود ہوتا ہے۔ اسی اچھا طرح جو ہے وہ یہ لوگ، ان کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ یہ دنیا ہرگز حجت خدا سے خالی نہیں ہوتی ہے، اور خدا کی حجت دو طرح کی ہوتی ہے ان کے نزدیک، یہ کہتے ہیں ایک ناطق اور دوسری صامت، اور حجت ناطق جو ہے وہ خود پیغمبر ہوتے ہیں، اور حجت صامت جو ہوتا ہے وہ ولی یا امام ہوتا ہے ان کے نزدیک، اچھا جو اچھا خود پیغمبر کا جانشین ہوتا ہے۔ ہوں تو بہرحال حجت جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی ربوبیت اور خدائی کا مظہر ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں حجت کی بنیاد جو ہے نا وہ ہمیشہ 7 کے عدد کے گرد گھومتی رہتی ہے، یعنی اس طرح سے کہ جیسے ایک نبی اور رسول آتا ہے، ہوں ٹھیک ہے، جس کو خدا کی طرف سے نبوت بھی ملتی ہے اور ولایت بھی ملتی ہے، یہ کہتے ہیں جو نبی آتا ہے پہلا، اس کے پاس ولایت بھی ہوتی ہے اور نبوت بھی ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس پیغمبر کے پھر 7 جانشین ہوتے ہیں، ان اچھا کا یہ عقیدہ ان ہے کا عقیدہ صحیح جی، صحیح کہ اس پیغمبر کے 7 جانشین ہوتے ہیں، اور ان 7 جانشینوں کو ولایت ملتی ہے، ٹھیک ہے، نبوت نہیں ملتی، ان 7 ہوں جانشینوں کو ولایت ملتی ہے، اور ان 7 جانشینوں کا ایک ہی درجہ، ایک ہی مقام ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب 7واں جانشین جو لاسٹ والا جانشین ہوتا ہے وہ پھر سے نبی ہوتا ہے، پھر اچھا اس نبی کے 7 جانشین ہوتے ہیں، پھر اچھا 7ویں اچھا جانشین نبی ہوتا ہے، یعنی یہ سائیکل اسی ہوں طرح چلتا رہتا روٹیٹ کرتی رہتی ہے روٹیٹ جی، کرتا اسی طرح یہ ہے سائیکل چلتی رہتی ہے، تو اس ہوں طرح سے حجت خدا سے زمین کبھی خالی نہیں رہتی، اور نہیں یہ ہوتی سلسلہ ان کے آج تک جاری ہے، اچھا اچھا صحیح اس اچھا طرح یہ سے ہے یہ ان کا سائیکل جی جی۔ تو ہوں یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم جو تھے انہیں خدا نے نبوت بھی دی تھی اور ولایت کے ساتھ دنیا میں وہ تشریف لائے تھے، نبوت اور اچھا ولایت اچھا دونوں کے ساتھ، ہوں پھر ان کے 7 جانشین تھے، جن میں ہوں سے 7ویں جو تھے جانشین وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے اچھا اچھا جی، اور پھر حضرت ابراہیم
علیہ السلام کے 7ویں جانشین حضرت موسیٰ تھے. موسیٰ تھے. اسی طرح پھر حضرت موسیٰ نبی بھی تھے اور ولایت بھی تھی ان کے پاس اور ولایت نبوت بھی تھی. جی نبی بھی تھے اور صحیح ولی بھی صحیح تھے. ولی بھی پھر تھے. حضرت موسیٰ کے 7ویں جانشین حضرت عیسیٰ تھے. پھر حضرت اچھا عیسیٰ نبی بھی تھے اور ولی بھی تھے. ولی پھر بھی تھے. ان کے 7ویں جانشین جو ہیں وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ وسلم. علیہ وآلہ وسلم. جی پھر اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 7 جانشین ہیں. اچھا اچھا. جی جی جن میں بالترتیب یہ 6 اماموں کو ہوں مانتے ہیں اور اور 7ویں ساتواں پھر یہ جی یہ یہ ہو اسماعیل ہی جاتا ہے. بن جاتے ہیں. جی اسماعیل محمد بن صحیح. اسماعیل ہوتے ہیں 7ویں. صحیح. جی اس بہت طرح اچھا آپ سے نے تو بہت ان اچھا کیا ایکسپلین کیا. جی جی تو ان کیا اب آپ دیکھیں ہمارے یہاں سب سے اور ان کے سب سے بڑا ڈفرنس ہمارے اور ان کے درمیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ختم نبوت کے قائل ہیں. ان کے جی پاس ختم الحمدللہ. نبوت کا بہت عقیدہ نہیں ہے. جی ہوں ان کے پاس تو نبی مسلسل ہر 7ویں جانشین پہ نبی آ رہا ہے. نبی آ رہے. تو ان کے تو پاس ان کے ختم تو پھر نبوت نبی کا بھی عقیدہ. کافی زیادہ نہیں ہو گئے. جی اور جی پہ بہت زیادہ ہو گیا 1,24,000 سے بھی بالکل. زیادہ ان کے نبی ہی نہیں جی ختم ہو جی رہے. نبی نہیں ختم صحیح. ہوں گے تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اور جی آخر صحیح. میں پھر وہی اسماعیل جو فوت ہو گئے تھے وہی مہدی ہوں موعود ہیں. دیکھیں اچھا. کتنا انحرافی عقیدہ ہے یہ واقعہ. واقعاً واقعاً یعنی صحیح اس بات. زمانے کا امام یعنی ہم جس کے منتظر ہیں اور ہم ہوں کہتے ہیں حجت ابن الحسن یوسف زہرا جو یوسف پردہ زہرا غیبت میں ہیں اور سبحان اللہ. ہمارے حالات سے واقف ہیں بالکل بے اور شک. لمحہ و لمحہ اپنی چشم رحمت ان کی جو ہے وہ ہمارے اوپر ہے. ہمارے نظر اوپر کرم بے ہمارے شک. اوپر ہے. ایک لمحہ بھی ہم سے غافل نہیں ہوتے. اور ان کا بالکل صحیح. عقیدہ ہمارے بالکل برعکس کتنا خطرناک عقیدہ ہے کہ بالکل. وہی اسماعیل زندہ ہو گئے روپوش ہو گئے وہ دوبارہ پلٹ کر آئیں گے اور وہی مہدی موعود ہیں. تو کتنا ڈسٹرکٹیو اور کتنا انحرافی عقیدہ ہوں ہے ان کا. بالکل تو صحیح اس صحیح. لحاظ سے آپ دیکھیں آغا خانی آج کل انہیں آغا خانی کہتے ہیں اس جی وقت. جی آغا خانی تو کھاتے ہیں. اس طرح کے عقائد ہیں ان کے. تو اس طرح ہوں سے یہ فرقہ اس وقت وجود میں آیا تھا. تمام شیعہ فرقے جو دیگر ائمہ علیہ السلام کی جو آگے کے ائمہ ہیں 6 امام کے بعد سے ان کے بعد اور دیگر فرقے بھی وجود میں آئے ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ دیگر فرقے تمام ختم ہو گئے. صرف 2 فرقے ہیں اہل تشیع میں جو آج تک جاری و ساری ہیں. ایک زیدیہ فرقہ اور ایک یہ اسماعیلیہ. یہ دونوں فرقے آج بھی قائم ہیں. تو یہ نصیری بھی ایک فرقہ ہے تو جی وہ بھی. نصیری تو جو ہے وہ غلو ہے کہ اہل بیت کو یعنی مولا کائنات کو جو ہے وہ خدا مانتے ہیں اور انہیں غلو کی حد تک یعنی ان کے فضائل کو لے جاتے ہیں کہ خدا ہوں، سے ملا دیتے ہیں. صحیح یعنی صحیح ان کی خود ربوبیت کے قائل ہیں. صحیح ماشاء اللہ. جیسے بہت ہم شکریہ. مسیحیوں میں عیسائیوں میں دیکھتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ 3 خدا ہیں. ایک پروردگار عالم خود خداوند جی عالم جی ہے اور ایک عیسیٰ ہے جو خدا کا بیٹا ہے اور ایک روح القدس ہے روح ان کے القدس. نزدیک یہ عقیدہ ہے. اسی جی طرح شیعت میں یہ نصیری ہیں. یہ کہتے ہیں علی جو ہے وہ خدا ہے. یعنی نعوذ خدا باللہ جو من ہے ذالک. وہ علی نعوذ باللہ مولا کائنات کی روپ میں یعنی ہوں خود امیر المومنین کے روپ میں جو ہے وہ ظاہر ہوا ہے. جی بالکل تو ایسا پھر ہی. وہ امیر المومنین نہیں رہے ان کے عقیدے کے بالکل ایسا ہی مطابق. ہے. ہاں اس پہ تو بہت بڑی ہمارے لیے ڈسکشن ہو سکتی ہے لیکن یہ کہ جی ابھی بس ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اس پہ جی اتنی گفتگو کر تو سکیں. اسماعیلی جو ہے اس طرح سے وجود میں اور واقعی ہوں انحرافی عقیدہ ہے کہ ان کے پاس واقعی. ختم نبوت کے کانسیپٹ نہیں ہے. سب سے پہلا تو بالکل انحراف یہی آ جاتا ہے. دائرے اسلام سے مسلمان خارج ہو جاتا ہے اگر بالکل. واقعی ختم نبوت کا قائل نہ ہو تو. بالکل تو صحیح ہے ہمارا تو صحیح. بنیادی عقیدہ ہے کہ عقیدہ پیغمبر اکرم جو ہے وہ خاتم النبیین ہے. نبی جی بے خاتم شک المرسلین ہے. بے تو شک. سب سے پہلے عقیدے میں انحراف یہاں آتا ہے اور سیکنڈلی امام مہدی امام زمانہ کے متعلق آتا ہے. بے شک سبحان اللہ. ماشاء اللہ خانم بہت خوب انداز میں آپ نے یہ بیان کیا اور اسپیشلی یہ فرقہ جو سا اسماعیلی فرقے کو بہت اچھا ایکسپلین کیا. تو میں بہت اچھا رہا آپ کے ساتھ گفتگو کر کے. خداوند متعال سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اسی طرح سے اضافہ فرمائے اور اسی طرح دین علم حاصل کرنے اور اس کی نشر و اشاعت کی توفیق بھی دے. اور بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. اللہ اور آمین. خداوند متعال آپ کی اس زحمت کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور خصوصاً امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت کے دن یہ امام ہماری ان زحمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. بہت شکریہ خانم. اللہ آمین. السلام علیکم ورحمۃ پروردگار عالم آپ کی بھی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اللہ. الہی الہی.